الاسلام دانشوران قوم و ملت، میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اس وقت قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں گزشتہ پچھلا جمعہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور جو باتیں باقی رہ گئی تھی، ادھوری رہ گئی تھی، آج میں پھر دوبارہ ان باتوں کو آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا میرے خطاب کا، بیان کا، گفتگو کا جو موضوع ہے، وہ ایک انتہائی حساس و حساس موضوع ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارتداد کا فتنہ ہماری مسلم بچیوں، بیٹیوں کا نان مسلم غیر بچوں کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، یہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ یہ فتنہ جو ابھرا ہوا ہے، میرے اور آپ کے سامنے ہے، کہ ہماری بچیوں کی زندگیوں سے دین و ایمان جو نکلتا جا رہا ہے، اپنے دین سے، اپنی شریعت سے، سنت سے جو دور ہوتی چلی جا رہی ہے، آخر اس کا راستہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے، اس پر روک تھام کیسے لگایا جا سکتا ہے، اس سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے، جو والدین، ماں باپ، جو والدین حضرات اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں، میں ان سب سے مخاطب ہوں، اور بڑے ہی درد بھرے انداز میں ایک پیغام آپ سبوں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اس کی واقعی وجہ ہمارے بچوں، ہماری اولادوں کو دینی تعلیم اور تربیت سے دور رکھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بال بچوں کو دینی تعلیم نہیں دینا چاہتے ہیں، ان کی تربیت نہیں کرنا چاہتے ہیں، انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دینا چاہتے ہیں، جس بنا پر آج یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ ابھرتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو والدین، ماں باپ، والدین حضرات یہاں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دین کے نہا خانوں سے کام کے باریک پردوں کے ساتھ، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ میری ایک بات کو غور سے سنیں۔ کہ جب ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم اور تربیت سے دور رکھیں گے، تو یاد رکھیے اس کا انجام
زندگی میں بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. وبال جان اور عذاب کی صورت اختیار کر سکتی ہے. چنانچہ اس موقع پر اس تعلق سے ہم سبوں کے امین پیر و مرشد عالم اسلام بر صغیر ملک ہندوستان اور بیرون ملک کے بہت ہی مستند معتبر نامور عالم دین محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا سید سجاد نعمانی صاحب حفظہ اللہ نے ایک بہت ہی درد بھرا واقعہ سنایا ہے. وہ واقعہ جس کے پیش آئے ہوئے، جس کے رونما ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے ہیں. رمضان کا مہینہ جو ابھی حال ہی میں گزرا ہے، کتنے دن ہوئے ہیں؟ زیادہ دن نہیں ہوئے. رمضان کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا. واقعہ کیا ہے؟ ذرا اس کو غور سے سنیے. ایک مسلم گھرانے کی بچی، اور اس بات کو بھی پہلے سمجھ لیجیے واقعات کے سننے سے پہلے، جو والدین ماں باپ اصلی دینی دنیاوی تعلیم کے دیندار ہیں، جن کے ذہن و دماغ میں، خیال میں، سوچ میں یہ بٹھا ہوا ہے کہ اصلی دنیاوی تعلیم انگریزی جدید تعلیم ہی سب کچھ ہے، دینی تعلیم تو کوئی چیز نہیں ہے. دینی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم دینے سے بچوں کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. جو اونچے ذہن کے لوگ ہیں، جو اونچی فیملی والے ہیں، ان کی یہ سوچ ہوا کرتی ہے کہ سب کچھ تو اصلی تعلیم ہے، دینی تعلیم تو کوئی چیز نہیں. چنانچہ ایسے لوگ بہت آپ کو مل جائیں گے کہ جو اپنی اولادوں کو، اپنے بال بچوں کو صرف اور صرف جدید انگریزی اصلی دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اور انہیں دینی تعلیم کے دینے سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی سروکار نہیں، اور اس بارے میں دور دور تک کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. پھر ایسے لوگوں کے آل اولاد بال بچوں کا انجام تو وقت اور حالات کے اعتبار سے بہت ہی برا اور خطرناک ہوا کرتا ہے. چنانچہ یہ واقعہ جو سامنے پیش آیا حالیہ دنوں میں، ایک مسلم گھرانے کی بچی اسکول میں 8ویں کلاس میں تعلیم حاصل کرتی تھی، پڑھتی تھی. اسکول میں پڑھتے پڑھتے اس مسلم بچی کا کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ غلط تعلقات قائم ہو جاتے ہیں. ناجائز تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، ناجائز سمبند قائم ہو جاتے ہیں. پیار و محبت، پریم اور عشق و محبت کا شکار ہو جاتی ہے. اور اس بچی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 15 سال. 15 سالہ یہ بچی مسلم گھرانے کی بچی ہے، مسلم قوم کی بیٹی ہے. اسکول میں 8ویں کلاس میں 8ویں درجے میں تعلیم حاصل کرتی ہے، اور ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ پیار و محبت کا شکار ہو جاتی ہے، غلط تعلقات قائم کر بیٹھتی ہے. جب ماں باپ کو پتہ چلتا ہے، اس بچی کے والدین، گارجین کو، سرپرست کو معلوم ہوتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمارے سب کے سب بھائی جو ہے صرف اپنی اولادوں کو، اپنے بال بچوں کو اصلی تعلیم ہی دلانا چاہتے ہیں. بہت سے ہمارے سرپرست، والدین، گارجین، ذمہ دار ایسے بھی ہیں، دنیا میں ملیں گے ڈھونڈنے اور تلاشنے سے، جو اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو،
کے بچی کے والدین ماں باپ کو پتہ چلتا ہے تو والدین ماں باپ اپنی بچی کو خوب سمجھاتے ہو جاتے ہیں، خوب سمجھاتے ہیں، گھر والے بھی خوب سمجھاتے ہیں، مگر بچی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کو محبت پیار اور پریم جانتے ہیں کتنی خطرناک چیز ہے۔ جب اس کا کوئی شکار ہو جاتا ہے وہ مجنون، پاگل اور دیوانہ ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ سارے گھر والے والدین ماں باپ سمجھا رہے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ لڑکی اپنے ہاتھ پر قائم رہتی ہے، اسی جگہ پر اسی راستے پر چلتی ہے۔ جب لڑکی کے والدین اس بچی کے ماں باپ سرپرست گارجین سمجھا بجھا کر تھک جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، بچی نہیں مانتی ہے، تو پھر آخر میں اس لڑکی کے اس بچی کے والدین مجبور ہو کر اس بچی کا اسکول جانا بند کر دیتے ہیں، اسے گھر میں روک لیتے ہیں، اس بچی کا اسکول جانا بند کر دیتے ہیں اور اسے گھر ہی میں رکھ دیتے ہیں۔ اب چونکہ اسکول میں تعلیم حاصل کرتے کرتے ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ پیار و محبت کا شکار ہو چکی ہے، اب وہ گھر میں تنہا کیسے بیٹھے گی؟ وہ کیسے رہ سکتی ہے؟ ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ تو اس کے غلط اور ناجائز رشتے تعلقات قائم ہو چکے ہیں، اب وہ تو ان چیز کو گھر میں بیٹھے بیٹھے برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ برداشت سے جب باہر ہو جاتی ہے تو فون کے ذریعے رابطہ اور کانٹیکٹ کر کے اپنے ایک دوست سے کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ جاؤ فلاں میڈیکل اسٹور پر، دوائی کی دکان پر جاؤ اور وہاں سے کچھ نیند کی گولیاں خرید کر مجھے لا کر میرے گھر میں دے دو۔ جو لڑکی کے والدین گارجین ہیں، جو ماں باپ اور سرپرست ہیں، ذرا اس واقعے کو غور سے سنیں۔ جو لوگ صرف دنیاوی تعلیم کے دل دادا ہے اور اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم اور تربیت سے دور رکھتے ہیں، ایسے والدین کا کتنا خطرناک انجام ہوا کرتا ہے۔ وہ بچی اپنے دوست کے ذریعے کہہ کر نیند کی گولیاں میڈیکل اسٹور سے منگاتی ہے اور بڑی مقدار میں، کثیر مقدار میں گولیاں منگاتی ہے اور ان گولیوں کو پیس کر کسی مشروب میں، چائے یا دودھ پانی وغیرہ میں یا پینے کی جو چیزیں ہوا کرتی ہے اس میں ملا کر اپنے والدین ماں باپ کو پلا دیتی ہے اور ماں باپ بالکل گہری نیند سو جاتے ہیں۔ ماں باپ والدین جو سرپرست ہیں وہ گہری نیند سو جاتے ہیں۔ اب ان والدین کو کچھ اتا پتا نہیں کہ ہم کہاں لیٹے ہوئے ہیں، ہم کہاں ہیں۔ اب دیکھیے اس بچی کا تماشا، اس لڑکی کا تماشا، اسکولوں میں کیا سکھایا جاتا ہے، کالجوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، ذرا لڑکی کے والدین ماں باپ ذرا دھیان سے سنیں۔ اور کوچنگوں میں کیا ہوتا ہے آج، وہ بچی اس کے بعد ایک دھاردار، تیز دھاردار کلاڑی کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور اس کلاڑی کے ذریعے اپنے ماں باپ والدین کے گردن کو کاٹ ڈالتی ہے، اللہ پورا ڈالتی ہے، اور ماں باپ اسی حال میں پڑے ہوئے گھر میں، کسی کو کچھ خبر نہیں، کچھ آتا پتا نہیں۔ جب پڑوس والوں کو تھوڑی دیر کے بعد خبر لگتی ہے، جانکاری ہوتی ہے، جانکاری ملتی ہے، تو پڑوس والے آتے ہیں اس گھر میں، دیکھتے ہیں ماں اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، جان گوا چکی ہے اور باپ بالکل زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، ایک فادر ایک کام۔ فرنگ کے رشتے دار پڑوس والے اس بچی کے باپ کو اٹھاتے ہیں اور ہاسپٹلائز کر دیتے ہیں، ہسپتال بھیجتے ہیں، اور ہسپتال پہنچتے پہنچتے وہ باپ اپنی دم توڑ بیٹھتا ہے۔
کے بعد جب تھانے میں خبر پہنچتی ہے، رپورٹ پہنچتی ہے، پولیس تحقیقات میں لگتی ہے، تفتیش میں لگتی ہے، جانچ پڑتال کرتی ہے، تو پولیس نے تحقیق کرنے کے بعد، جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ جانکاری ملتی ہے کہ وہی 15 سالہ بچی جو 8ویں کلاس میں اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی، اسی بچی نے ایک دھاردار کڑائی کے ذریعے اپنے والدین ماں باپ کے گردن کو اڑا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ماں، نوجوانوں ذرا غور سے سنو، اور ہماری قوم کی جو بیٹیاں ہیں یہاں گرچہ موجود نہیں ہے مگر ان کے والدین سرپرست گارجین تو ضرور موجود ہے، وہ سنا سکتے ہیں اس معاملے کو اپنی بچیوں سے جا کر بتلا سکتے ہیں۔ وہ ماں جو ایک اولاد کو، اپنے بچے کو 9 مہینہ 10 دن اپنے شکر میں بطن میں رکھتی ہے، ہر طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلتی ہے، رات کو اپنی نیندیں حرام کر لیتی ہے۔ ایک باپ جو گرمی سردی کچھ نہیں دیکھتا ہے، اپنی اولاد کی پرورش کے خاطر نہ جانے کہاں کہاں دوڑ دھوپ کر کے دو پیسہ کماتا ہے۔ آج اس اولاد کا یہ حال ہے جس اولاد کے لیے والدین ماں باپ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنی نیندوں کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے چین و سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ آج اس اولاد کا یہ حال ہے۔ پھر اس کے بعد جب پولیس اور تفتیش میں تحقیق میں لگتی ہے تو وہ بچی 15 سالہ بچی جو اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، 8ویں کلاس میں پڑھتی ہے، وہ بچی خود اپنی زبان سے اقرار کرتی ہے، یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میں بھی اس واقعے کا مجرم ہوں، ملزم۔ وہ اپنی زبان سے اقرار کرتی ہے، کہتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو گارجن حضرات ہیں، جو سرپرست ہیں، جو ماں باپ ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ آج اکثر و بیشتر والدین ماں باپ اپنی بچیوں، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت سے غافل ہے، لاپرواہ ہے، انہیں کوئی مطلب نہیں، اور انہیں یہ خبر تک بھی نہیں ہے کہ آج اسکولوں اور کالجوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کوچنگوں میں یہ قتل و قتال، یہ مار دھاڑ سکھایا جاتا ہے۔ کتنے ایسے والدین ہیں، ماں باپ کے سرپرست ہیں، جنہیں اسلام کے بارے میں پوری جانکاری معلومات ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے چلے۔ گھر کی خواتین اگر نماز کی پابند ہے تو گھر میں وقت پر نماز پڑھ لیتی ہے، مگر میں وہ والدین سے، گارجنوں سے، سرپرستوں سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ کو اسلام کے بارے میں کتنی جانکاری ہے، معلومات ہے؟ کتنے ایسے والدین ماں باپ ہے، سرپرست ہے جو اسلام اور غیر اسلام کے درمیان فرق کرنا جانتے ہو کہ اسلام کا صحیح پیغام یہ ہے اور غیر اسلام کا صحیح پیغام یہ ہے؟ اسلام کے راستے پر چلو گے، دین کے راستے پر چلو گے تو کہاں پہنچو گے، اور اس دین کے راستے سے ہٹ کر چلو گے تو کہاں جاؤ گے، کس کھائی میں جا کر پڑھو گے؟ کتنے ایسے والدین سرپرست ہیں جو ماں باپ ہیں جو اسلام اور غیر اسلام کے درمیان فرق کرنا، تمیز کرنا جانتے ہو؟ جب والدین ماں باپ کو پتہ نہیں، اسلام کی معلومات جانکاری نہیں، تو وہ اپنی اولادوں کو کیا تربیت سکھائیں گے، کیا سمجھداری سکھائیں گے؟ اولاد کو یہ چاہیے تھا کہ اولادوں کو یہ سمجھداری سکھائی جائے، یہ تربیت دی جائے کہ ہاں اگر ہم اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھنے جا رہے ہیں تو وہاں جانے کے بعد کیا لینا کیا دینا اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں، میرا مقصد تو صرف تعلیم حاصل کرنا ہے۔ یہ ہونا چاہیے، یہ سمجھداری اور یہ تربیت ہونی چاہیے اولاد کی زندگی میں۔ اگر ماں باپ کی سکھاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر ماں باپ تو خود سمجھدار نہیں، ان کی زندگیوں میں خود کی تعلیم نہیں، تربیت نہیں، تو وہ اپنی اولادوں کو کیا سکھائیں گے؟ خود کو ڈوبے ہی سرم، اوروں کو بھی ساتھ لے کر ڈوبے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں
آپ نوجوان مل جائیں گے کہ جن کے والدین دین سے جڑے ہوئے ہیں، دیندار ہیں، نماز سے جڑے ہوئے ہیں، مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رسول کا خوف ہے، آخرت کا خوف ہے، تب وہ جا کر اپنی اولاد کو دینی تعلیم اور تربیت دیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، وقت مکمل ہو چکا ہے۔ میں صرف آپ سے اتنی التجا اور درخواست کرتا ہوں، آج یہ دل سوز، دل کو دہلا دینے والا اتنا خطرناک واقعہ جو آپ نے سنا، اس بچی کا، اس مسلم نوجوان بچی کا آپ نے سن لیا اور سمجھ بھی گئے ہوں گے ایسا کیوں ہوا۔ اس کی واحد وجہ اپنی اولادوں کو دینی تعلیم اور تربیت سے دور رکھنے کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو دینی تعلیم دیں گے، انشاءاللہ تربیت کریں گے۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکولوں اور کالجوں میں نہ بھیجیں، کوچنگوں میں نہ بھیجیں۔ ایک مولوی یا مفتی، ایک امام یا عالم عصری دنیاوی تعلیم کا دشمن نہیں ہے، مخالف نہیں ہے۔ حالات کا تقاضا، آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو وکیل بنائیے، بیرسٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، جج بنائیے، ڈی ایم اور اے ٹی ایم، جتنے بھی بڑے بڑے سرکاری پد ہیں آپ سب کچھ دلائیے، بڑا سے بڑا افسر بنائیے، سب کچھ بنائیے، مگر سب سے پہلے آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی زندگی میں دینی تعلیم اور تربیت دینے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی اس دین پر چل کر اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکے اور باطل طاقتوں سے اپنے دین و ایمان کو بچا سکے۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کیا وہ سنت ادا